أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله طيبين طاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ آج 11 محرم الحرام کا دن ہے اور کل عاشورہ کا دن نہایتی پرجوش طریقے سے کربلا مقدسہ میں گزرا، اور پوری دنیا میں کروڑوں اور میلینز نفر نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں حصہ لیا، اور انشاءاللہ جو حق ہے رسالت کا وہ انہوں نے ادا کر لیا، اور نہایت ہی پرجوش طریقے سے کربلا مقدسہ میں بھی مومنین نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت فرمائی، اور بہت ہی خوبصورت دن گزرا۔ اور مومنین جو دور دراز علاقوں میں ہے، یقیناً انہوں نے بھی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور خود امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے بھی وہ عظیم ہجوم دیکھے ہوں گے کہ کس طریقے سے عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام عزاداری کر رہے تھے اور پرسہ پیش کر رہے تھے حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں۔ یہ نہایت ہی فخر کا مقام ہے مذہب شیعہ کے لیے کہ حالات جیسی بھی ہو، جس طریقے سے بھی ہو، چاہے حالات اچھے ہو یا برے ہو، عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام بھرپور عزاداری میں شرکت فرماتے ہیں اور اپنے امام وقت کی خدمت میں پرسہ پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید اعجاز حسین رضوی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی ٹاپک پہ ان سے گفتگو کرتے ہیں، ٹاپک عزاداری کے اوپر، اور انشاءاللہ العزیز ان کے معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ، قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ اس چینل میں آنے کا موقع دیا، اور جو آپ مجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ سلامت رہے قبلہ۔ کیجیے، آپ کا سوال کیا؟ جی سلامت رہے قبلہ۔ آپ کی بزرگواری ہے، آپ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آپ ہمارے ہاں موجود ہے اور ہم آپ کی انشاءاللہ خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ظاہر ہے کہ عزاداری جو محرم الحرام کی عزاداری ہے اور کل عاشورہ کا دن تھا کربلا مقدسہ میں، تو عزاداری کے حفظ کرنے کے لیے ہمارے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی عرفنا نفسہ وہدیتنا بشہادتی ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علیٰ ابناء الاحد عشر اولیاءہ والصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ عصر جو کہ مکہ کی سرزمین پر نازل ہوئی، یہ قرآن کی 105 نمبر سورہ ہے، اور اس کی پہلی آیت ہے والعصر۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کس کی قسم کھا رہا ہے؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ بے شک۔
اور یہ زمانہ کا آغاز جو ہے میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس قسم کا آغاز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر تا حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور تک جاری اور ساری رہے گی. بے شک عزاداری جو ہے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو ہے عزاداری کا جو ہے آغاز. بے شک ٹھیک ہے. مشہور اور معروف کہ آپ نے پہلے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کے کان میں کچھ کہا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ ہنس پڑی، خوش ہوئی. اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کے کان میں بات کہی تو جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ نے گریہ زاری کرنا شروع کر دی. اللہ اکبر. یہ پہلی مجلس عزا ہے، یہ پہلی عزاداری ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے. کہ لوگوں نے پوچھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ کس بات پر رو پڑی، تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لال، آپ کے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں بے یار و مددگار، بھوکا اور پیاسا جو ہے کربلا کی زمین میں شہید کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ نے گریہ اور بکا شروع کر دیا. تو آپ نے اپنے بابا جان سے فرمایا، بابا جان جب میرے لال حسین کو کربلا کی تپتی زمین پر شہید کیا جائے گا کیا اس وقت جو ہے آپ ہوں گے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں ہوں گا. پھر آپ نے فرمایا جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ نے، کیا علی ابن ابی طالب نہیں ہوں گے اس وقت؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب نہیں ہوں گے. کہا کہ میرا بیٹا حسن نہیں ہوگا اس وقت. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بیٹی فاطمہ، حسن بھی نہیں ہوگا، میں بھی نہیں ہوں گی. آپ نے کہا آپ بھی نہیں ہوں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نہیں ہوگا. آپ کے بیٹے لال، آپ کے لال حسین کو کربلا کی تپتی زمین میں بے یار و مددگار، بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا. اور جناب فاطمہ زہرا سلام علیہ نے گریہ اپنا بلند کرنا شروع کر دیا اور حضرت جبریل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ میں ایک ایسی قوم پیدا کروں گا جو تا قیامت تک تیرے لال حسین پر گریہ و زاری کرتے رہے گی. اور میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گا. بسم اللہ. کہ سن 1989 یعنی 1989 میں دنیا اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم المظلومہ الشہیدہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی پہلی حکومت میں آ کر سب سے بڑا کارنامہ کیا انجام دیا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ انہوں نے 7 اسلامی ملکوں کا دورہ کیا، جس میں ایران، عراق، شام، سعودیہ اور مراکش اور مصر وغیرہ یہ ملک شامل تھے. المظلومہ الشہیدہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب عراق پہنچی ہیں اور ظالم اور جابر حکمران صدام حسین سے جب اس نے ملاقات کی ہے، اس نے اپنے ایک ڈائلاگ کے ذریعے سے صدام کا سر جو ہے نیچے کر دیا. صحیح. اور المظلومہ الشہیدہ بے نظیر بھٹو نے ایک ڈائلاگ کے ذریعے سے صدام، جو وہ صدام جابر صدام تھا، وہ جابر اور ظالم حکمران تھا جو سابقہ ہمارے ائمہ کے دور میں بھی رہا ہے، اور اب جو ہے ابھی بھی ہی جو ہے آل محمد کے جو دشمن ہیں وہ ابھی حکمران جو ہے ابھی تک چلتے آ رہے ہیں. صدام، آپ کو معلوم کہ صدام کی تقریباً جو ہے عراق میں 40 سالہ حکومت رہی ہے اس جابر، اور اس جابر اور ظالم نے جو ہے مومنین کا خون جو ہے
اس طریقے سے بہایا جس طریقے سے دریا بہتا ہے. ہمارے علماء کو بے دردی سے قتل کیا گیا, ہمارے علماء کو بے دردی سے ان کا خون بہایا گیا, ان کو مختلف تکلیفیں دی. صحیح. اور کربلا کے راستے جو ہے شیعہ مومنین پر, تمام مومنین پر جو ہے وہ بند رہی ہیں. اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی ایک ڈالر سے جو ہے صدام کا سر نگو کر دیا. اس نے کہا کہ اگر آپ ملک اپنا اور اپنے ملک کا تحفظ چاہتے ہو تو کربلا کے راستے کھول دو. صدام نے 1 گھنٹے کے اندر جو ہے بے نظیر کی یہ بھٹو کی جو یہ تجویز مان لی. اور جب بے نظیر بھٹو پاکستان پہنچی ہیں اسلامی ملکوں کا دورہ کر کے تو کربلا کے راستے کھل گئے, نجف کے راستے کھل گئے, سامرا کے راستے کھل گئے, شام کے راستے, وہ کاظمین کے راستے کھل گئے. آج جو دوبارہ جو عزاداری امام حسین کربلا کی زمین میں, پوری عراق کی زمین میں جو قائم ہوئی ہے, اس میں بے نظیر بھٹو کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی لاکھوں مومنین, کروڑوں مومنین جو ہے کربلا کی, نجف اشرف کی, سامرا کی, کاظمین کی زیارتیں کر رہے ہیں, وہ بے نظیر بھٹو کا اس میں ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. میں المظلومہ الشہیدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بلندی درجات اور آپ کے ٹی وی چینل میں جتنے بھی ورکر کام کر رہے ہیں ان کے مرحومین کے بلندی درجات اور اپنے والدین کے بلندی درجات اور کیا کہتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور عزاداری کی عزاداری کو کی جو ہے فروغ کے لیے سب سے پہلا جو کام ہے کہ وہ ممبر ہے. یہ ممبر عوام اور معصومین کے درمیان میں ایک رابطہ ہے. اس ممبر کے ذریعے سے ہمیں نور کے نورانی فرامین ملتے ہیں, اور یہ نورانی فرامین تب ہمارے دل میں اثر کرتے ہیں کہ اگر اس ممبر سے حق بیان ہو. بے شک صحیح. تو یہ سب سے پہلا یہ ہے کہ اس ممبر کو پاک رکھیں, کیونکہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ اس ممبر کی بڑی فضیلت ہے. ٹھیک ہے, اور یہ نہ صرف امام بیٹھے تو تب فضیلت ہے جب امام حسین کا جب ذاکر بھی اس ممبر پر بیٹھے گا وہ حق کی بات بیان کرے گا تو امام زین العابدین علیہ السلام اس انسان کی بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ ذاکر کی عزت کرتے ہیں. بے شک. تو سب سے پہلے ممبر سے حق بیان ہو. بے شک. پھر اگر ممبر سے حق نہ بیان ہو تو وہ ممبر نہیں رہتا, وہ ایک لکڑی ہی رہ جاتی ہے. بالکل. امام زین العابدین علیہ السلام کا آپ ایک واقعہ سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوا ہے. سب سے پہلے ممبر. صحیح. اب سب سے پہلے ممبر جب پاک ہوگا اس کے بعد جو ہے آداب مجالس ہونا چاہیے. صحیح. کہ ہمیں مجالس میں کس طریقے سے بھرپور شرکت کرنا چاہیے. جی. سب سے پہلے عمل یہ ہے کہ جب آپ مجالس امام حسین میں جائیں تو با وضو ہو کے جائیں, با طہارت ہو کے جائیں. بے شک. بہتر یہ ہے کہ غسل زیارت کر کے جائیں. صحیح. جب بھی مجالس امام حسین میں جائیں تو غسل زیارت کر کے جائیں. اگر آپ غسل زیارت کر کے جائیں گے, گھر سے جب مسجد تک آپ پہنچیں گے تو زمین اور آسمان کے فرشتے اس مومن اس مومنہ کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک سبحان اللہ. کہ غسل زیارت کرتے ہوئے حاضر ہو, اور جب مجالس امام حسین میں بیٹھے تو بڑے غور کے ساتھ جو ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کو سنے اور اپنا گریہ جو ہے وہ بلند کرے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے گریہ امام حسین کو بلند کیا کرو. نہ صرف خود بلند کیا کرو بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو. صحیح. لفظ حکم استعمال ہوا ہے. جی جی. بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں کہ وہ حضرت امام حسین اولاد امام حسین پر جو ہے
جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے اس پر اپنا گریہ جو ہے وہ بلند کریں، زور زور سے روئیں، ان کی آوازیں جو ہے دور دور تک پہنچیں۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ اپنی گریہ کو بلند کریں، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت مشہور جو ہے واقعہ ہے کہ جب ایام عزا آتے تھے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہے اپنے گھر میں جو ہے بلند آواز سے گریہ کرتے تھے، اتنا گریہ کرتے تھے کہ مدینہ جو ہے، مدینہ کے چاروں اطراف جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی رونے کی آواز جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ ایام عزا آ چکے ہیں۔ تو یہ تیسری بات میری یہ ہے کہ ایام عزا کو ہم نمائش نہ بنائیں۔ صحیح۔ ہم نے آج تک جو ہے مجالس امام حسین کو تفریح گاہ بنا لی ہے، نمائش بنا لی ہے۔ ہمیں نمائش اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو وہ نہیں، ایسی رسمیں وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آج یہ کہ ایک مجلس کا آتا ہے تو پھر دوسرے مجلس کا آتا ہے، وہ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ایک ماتمی ماتم کرتا ہے اور دوسرا ماتمی سنگت جو ہے وہ اس سے حسد کرتا ہے۔ یہ حسد کی بیماریاں جو ہے وہ دور کر دیں، بے شک حسد کی بیماریاں ہم دور کریں اور ذکر امام حسین میں بیٹھیں اور ماتم داری کریں، بے شک ماتم داری کریں اور ذکر امام حسین کریں۔ اس میں یہ جو بیماریاں مختلف قسم کی جو ہوتی ہیں، حسد جیسی بیماریاں، جھوٹ جیسی بیماریاں جو ہیں، اسے دور کر کے آیا کریں کہ یہ ذکر، یہ جو امام حسین پٹکے عزا میں، امام حسین کے پٹکے عزا میں جو ہے ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہے وہ تشریف رہتے ہیں، کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہے وہ نجاست سے دور ہے۔ یہ بہت مشہور آیت ہے، آیت تطہیر، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے ظاہری اور باطنی نجاست سے دور ہے۔ ظاہری نجاست جیسے پیشاب پخانہ خون جو ظاہری نجاست ہوتی ہے، اس سے اہل بیت دور ہے، اور باطنی نجاست جیسے غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور حرام خوری کرنا اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، بیماریاں ہیں، اس سے جو ہے اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے، وہ دور ہے، اس جیسی رزق سے جو ہے وہ دور ہے۔ اور حضرت امام حسین کے پٹکے عزا میں جب آتے ہیں تو مومنین کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ائمہ اطہار علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہے پٹکے عزا میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا مومنین جب گھر سے چلے تو اپنی ظاہری اور باطنی نجاست کو دور کر کے چلیں۔ بے شک۔ تو یہ فروغ عزاداری کے لیے جو ہے۔ اب یہ ہے کہ آج کل جو ہے بڑے فتاوے وغیرہ چلے عزاداری کے حوالے سے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اور عزادار کے مختلف فتوے آ رہے ہیں۔ یہ فتوے ہمیں جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ میں یہ آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزاداری میں جس نے بھی فتویٰ دیا تو وہ گستاخ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، عزاداری میں فتوے دینا بالکل حق بات ہے، جس سے حسینیت کی صف میں انتشار پیدا ہو۔ جی جی، ہمیں حسینیت کے صف میں جو ہے انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے ایسے فتوے دیتے۔ یقیناً۔ تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کا جو ہے اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ عزاداری یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا، عزادار اور بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کے مابین جو ہے یہ ماتم، یہ زنجیر زنی، یہ کما زنی اور یہ آگ پر چڑھنا، اپنے چہرے پر جو ہے ہاتھ کو مارنا ضرورت ہے، یہ ہر ملک کا اپنا علیحدہ علیحدہ کلچر ہے۔ اور یہ عزاداری امام حسین میں جو ہم ماتم کرتے ہیں، کما زنی کرتے ہیں، زنجیر زنی کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ ہم اپنے سر میں تلوار مارتے ہیں، ہمارے سر کے دو حصے ہو جاتے ہیں، یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ یقیناً۔ اگر ہم اپنے بدن میں زنجیر زنی کرتے ہیں، خون بہاتے ہیں اور ہمارا جسم جو ہے وہ چنی چنی ہو جاتا ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ اور ہم اپنے چہرے کو جو ہے
بعض علاقوں میں جو ہے پتھر میں جو ہے اپنا چہرہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے. جی جی. ان کے جو چہرے جو ہے نا وہ ماتم کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں, اور جب وہ ماتم کر کے رکھتے ہیں اور پھر اس کے صاف کرتے ہیں, وہ چہرہ کچھ دنوں کے بعد ویسے ہو جاتا ہے جیسے نورانی چہرہ بنتا ہے. سبحان اللہ, تو یہ ایک معجزہ ہے. لہذا یہ عزاداری, یہ ماتمداری جو ہے یہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا اور عزادار کے درمیان میں ایک بہترین ضبط ہے. یقیناً. ٹھیک ہے, اس ضبط کو توڑنے کی جو ہے کوئی کوشش نہ کرے. اگر کسی نے کوشش کی تو وہ دنیا میں بھی اپنا انجام دیکھ لے گا اور آخرت میں بھی انجام دیکھ لے گا, کیونکہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا نے ہی فرمایا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے حسین لال کے ماتمی اور عزادار جو ہے ایک ایک کر کے جنت میں نہ چلے. بے شک. سبحان اللہ. کہ ہمیں عزاداری کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے. بالکل. اگر کوئی درانے کوئی ایسی کوئی انتشار کی باتیں کرتا ہے یا کچھ, اسے روکنا چاہیے پیار اور محبت اور خلوص کے ساتھ, کیونکہ وہ بھٹک چکا ہوتا ہے, کیونکہ وہ فتووں میں آ چکا ہوتا ہے نا. جی جی. مختلف لوگوں کے فتووں میں آ چکا ہے, جس کی وجہ سے وہ آج کل جو ہے عزاداری کو, ماتمداری کو نقصان پہنچانے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے. بے شک. جی, بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. اور عزاداران حضرت سید شہداء علیہ السلام جو کہ عشق اور محبت کے ساتھ عزاداری کرتے ہیں, اور یقیناً اس طرح کے جو بھی بہرحال یہ گفتگو کر رہے ہیں اور وہ گستاخی کر رہے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا جواب آپ نے دے دیا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اگلا سوال قبلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ اس عظیم قربانی جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی ہے, اس کے کوئی مقاصد بھی ہے. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے کیا مقاصد ہے آپ کی نظر میں, اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے. سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کا پہلا مقصد جو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. بے شک. صحیح. امام حسین کا جو پہلا مقصد ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے جو ہے مدینہ سے کربلا روانہ. سبحان اللہ. تو امر بالمعروف یعنی کیا ہے, نیکی کو اجاگر کرانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, نیکی کو اجاگر کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. جی. اور جو ناپاک انگلی جی جو ہے عزاداری کی طرف بڑھے, کیونکہ عزاداری امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ بہترین ذریعہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہنچانے کا. سبحان اللہ. کیونکہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ السلام بھی فرما چکے ہیں کہ عزاداری جو ہے مومن کی شہ رگ ہے. جی. عزاداری جو ہے کیا ہے, یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا ہے کہ عزاداری جو ہے مومنین کے لیے جو ہے شہ رگ ہے. تو اگر اس عزاداری کے ذریعے سے جو ہے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آواز کو جو ہے وہ بلند کرتے ہیں, جو حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہے. بے شک. اور دوسرا مقصد جو ہے کہ یزید نے جو ہے وہ احکام خدا کی, احکام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, احکام انبیاء کی اور احکام امیر المومنین علیہ السلام کی خلاف ورزی کی. صحیح. ٹھیک ہے. اور امام علیہ السلام کا دوسرا مقصد جو تھا وہ بندگان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچانا ہے. 1,24,000 پیغمبروں کو کی احکام کو پہنچانا ہے اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پہنچانا ہے. اور جو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے احکام و شریعت ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے. کیونکہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو رہے تھے, ہو رہے تھے جب آپ جو ہے تپتی زمین پر جو ہے تھے تو شمر آیا. اور شمر جب وہ آیا اور شمر نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لب جو ہے
وہ جنبش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. صحیح. تو شمر جو اس کا راوی ہے، شمر خود بیان کرتا ہے کہ جب میں نے امام حسین کی ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام مجھے بددعائیں دے رہے ہوں گے. لیکن جب شمر نے اپنا کام جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قریب کیا تو حضرت امام حسین کے زبان سے کیا جاری تھا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ کلمہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں انسان رشتوں کو پاکیزہ کرتا ہے. محمد رسول اللہ جو ہے ہمیں جو ہے ایک بہترین جو ہے مسلمان بناتا ہے. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل کا کلمہ جو ہے ہمیں ایک بہترین مومن سبحان اللہ. لہذا جو ہے کلمہ شہادتین جو ہے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، بندہ خدا تک پہنچنا چاہیے. یہ امام حسین علیہ السلام کا دوسرا مقصد تھا. تیسرا مقصد کیا تھا؟ بقائے دین کی بقا. تیسرا مقصد امام حسین کا یہ ہے، وہ دین کی بقا چاہتے تھے. وہ یزید جو تھا وہ جو ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا تھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ جو رشتے بنائے ہیں ان میں جو ہے بہن بھائیوں کا جو رشتہ ہے آپس میں، اسے حلال رشتے کو حرام کر رہا تھا. کہ یہ زنا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، جھوٹ، غیبت، شراب خوری، یہ وغیرہ، یہ وہ چاہتا تھا کہ دین میں یہ داخل کرے. جو اس کا باپ نجس چاہتا تھا وہی وہ یزید نجس چاہتا تھا کہ میں اپنے باپ کے دین کو جو ہے پھیلاؤں. لیکن جو ہے امام حسین جو ہے بقائے دین کے لیے میدان کربلا میں آئے ہیں. میدان کربلا میں صرف آئے نہیں ہے، میدان کربلا میں اپنے اصحاب کی قربانی دی ہے، اپنی بہن کے بیٹے اون و محمد کی قربانی دی ہے، اپنے بھتیجے حسن کی قربانی دی ہے، اپنے بھائی حضرت عباس کے دونوں بازو دیے ہیں، اپنے اس دین کی بقا کے لیے حضرت علی اکبر کا کلیجہ دیا ہے، اس دین کی خاطر اپنی جان دی ہے، اس دین کی خاطر زینب کبرا اور ام کلثوم نے، جناب سکینہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. نہ صرف جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے بلکہ زینب و کلثوم نے اپنی چادریں تک دی ہیں. اللہ بے شک بے شک. بہت خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ روایت بھی ہے اور یہ بات معروف بھی ہے کہ ہر مجلس میں امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو اس پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ بسم اللہ کیجئے. جی آپ کی آواز میں ہے، پھر دوبارہ سے سوال دہرائیے گا. جی سوال قبلہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ معروف بھی ہے اور روایت کے اندر بھی یہ بات ہے اور علماء کے اقوال بھی موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہر مجلس اعزاء میں تشریف لاتے ہیں. اس پر آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ جی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. عقیدے کا تعلق کسی نہ حدیث میں آیا ہے نہ کسی قرآن میں. لفظ حدیث جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں، بلکہ ایمان. جی امام زمانہ عجل اللہ، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ پردے غیبت میں ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف جو ہے وہ ہمارے درمیان میں ہے. ہم چاہے مجلس امام حسین میں ہوں، چاہے نماز میں ہوں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں. میں ایک فرمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا سنانا چاہوں گا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
کا ارشاد عالی ہے میں وہ نماز کے حوالے سے، نہ صرف مجلس اذان میں ہوتے ہیں بلکہ نماز میں بھی وہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد عالی ہے کہ آپ جو ہے اپنی نمازوں میں، اپنے ذکروں میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو یاد کرو، اپنے قیام میں، اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، اپنے تشہد میں جو ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو یاد کرو، بے شک یاد کرو۔ یہ کتاب ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ علامہ احمد مستنبط، جی علامہ احمد مستنبط، جن کا روضہ مبارک کربلا وہ نجف اشرف میں ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دہلیز پر ان کی قبر مبارک ہے، علامہ احمد مستنبط کی۔ ان کی کتاب ہے القطرۃ من بہار مناقب النبی والعطرۃ، اس میں یہ جو ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کا جو ہے یہ ذکر جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ اس میں ملاحظہ کیجیے گا۔ اور میں آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ جب کربلا اور نجف کی زیارتوں میں جائیں تو علامہ احمد مستنبط کی قبر پر ضرور جائیں، صحیح، بے شک، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، بالخصوص القطرۃ من بہار مناقب النبی والعطرۃ۔ اس کا میں اردو ترجمہ کر چکا ہوں اپنے استاد کی زیر نگرانی، لیکن وہ کچھ ناگزیر حالات کی وجہ سے جو ہے اس کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ عوام کے سامنے نہیں رہا، وہ رجسٹر تک ہی۔ جی کچھ نیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ العزیز دوبارہ کنٹرول روم سے کوشش کرتے ہیں کہ قبلہ کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکے، اور انشاءاللہ العزیز ان کی پرفیض گفتگو سے استفادہ کر سکے۔ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ آج کل کے دور میں جو عزاداری حضرت سید شہداء علیہ السلام کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہے، ان انگلیوں کو نہیں اٹھنا چاہیے۔ دوبارہ جو ہے وہ رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ جی قبلہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، بسم اللہ کیجئے۔ امام کی سے گفتگو کر سکیں اور ہمارے جی بسم اللہ، جی آواز آ رہی ہے، بسم اللہ۔ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکیں یا ان سے گفتگو کر سکیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کان، اپنی آنکھیں جو ہے اور اپنی زبان جو ہے ظاہری اور باطنی نجاستوں سے دور کرنا پڑے گی۔ جب ہم ظاہری اور باطنی نجاستیں اپنے آپ سے دور کریں گے تو ہمیں خود چل کے جانا نہیں پڑتا، بلکہ حضرت امام زمانہ جل اللہ فرج شریف چل کے اس ظاہر امام حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی ایک زیارت ہے، زیارت ناہیہ۔ ہم یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف 14 سال سے لے کر اب تک جو ہے گریہ زاری کر رہے ہیں شہدائے کربلا کو۔ حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کا جو ہے پردہ غیبت میں ہے، تو وہ پردہ غیبت میں کس طرح سے ہے؟ پردہ غیبت میں جو ہے امام کا جو حلیہ مبارک ہے وہ اس طرح سے ہے کہ شہدائے کربلا کی یاد میں کہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے جو ہے زلف مبارک بکھری ہوئی ہیں اور بالوں پر خاک ہے اور گریبان جو ہے وہ چاک ہے اور سینے جو ہے وہ الٹی ہوئی ہیں، پلٹی ہوئی ہیں۔ حضرت امام زمانہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف جو ہے خون کے آنسو رو رہے ہیں، کس پر؟ اپنے جد حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر۔ اور حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف جو ہے اسی انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے ظہور کا، تو حضرت امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف جو ہے اس کائنات میں آئے اور شہدائے کربلا کے جو قاتلوں سے جو ہے ان کا بدلہ لے سکیں انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جی قبلہ آخر میں اگر مومنین کے لیے عزاداری کے عنوان سے یا امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے کوئی پیغام ہے مومنین کے لیے اور کوئی نصیحت ہے تو بسم اللہ کیجئے۔ جی میں
میں صرف مومنین سے نہیں کہوں گا، تمام انسانیت کے لیے کہوں گا، کیونکہ امام حسین کا مقصد جو ہے انسانیت کی بقا ہے. بے شک انسانیت کی بقا کے لیے جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آئے ہیں. بے شک. اور جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا انقلاب کا، یہ انقلاب جو ہے انقلاب نہیں، امام حسین انقلاب نہیں لائے جی، کہ انقلاب وہ لاتا ہے جو لڑتا ہے. صحیح. امام حسین لڑے نہیں ہے بلکہ ان سے لڑا گیا ہے. آپ میری گفتگو پر بات پر غور فرمائیں کہ انقلاب اس وقت آتا ہے جب لڑا جاتا ہے، لڑ کے اپنے حقوق کو جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو تب اس سے کہتے ہیں انقلاب. ٹھیک ہے نا. آپ اس کے لیے انقلاب کی جو ہے تاریخیں پڑھی جائیں، جتنے بھی انقلاب آ چکے ہیں تو وہ لڑ کے جو ہے وہ حقوق لیے گئے ہیں. اسے کہتے ہیں امام حسین لڑے نہیں ہیں بلکہ امام حسین سے لڑا گیا ہے. یہ میری بات کو یاد رکھیے گا. امام حسین نے جو ہے اگر جو ہے اپنی جو شہادت جو پیش کی ہے، اپنے بھتیجوں کی شہادت جو پیش کی ہے، اپنے بھائی حضرت عباس کی جو شہادت پیش کی ہے، اپنے بیٹے علی اکبر کی جو شہادت پیش کی ہے، جو اپنے اصحاب کی جو شہادت وہ پیش کی ہے، وہ بقائے انسانیت کے لیے کی ہے. شب عاشور یہی فرمایا تھا لوگوں سے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس سے اپنی بیعت جو ہے اٹھا لیتا ہوں اور اسے جو ہے جنت میں بھی داخل کر دوں گا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہ انسانیت کی بقا کے لیے امام حسین جب کربلا کے میدان میں بھی آئے وقت شہادت کے وقت تو تب بھی لوگوں سے فرمایا تھا تو یہ بھی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، یہ اسلام اس طرح کی جو ہے گفتگو جو ہے امام حسین علیہ السلام نے مجھ سے کیا دشمنی ہے، میں نے کیا کی ہے. یہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے اپنی جو ہے صدا کو بلند کیا. امام حسین اس وقت بھی جو ہے نا جنگ میں جو ہے نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن پھر بھی جو ہے ظالموں نے جو ہے حضرت امام حسین کی بات سے انکار کیا اور امام حسین علیہ السلام نے شہادت نوش کی. اور امام حسین کی شہادت پر جو ہے آسمان نے گریہ کیا، زمین نے گریہ کیا، فضاؤں نے گریہ کیا اور انبیاء نے 1,24,000 انبیاء نے گریہ کیا، ہمارے اماموں نے گریہ کیا، حیوانات نے گریہ کیا، نباتات نے گریہ کیا، جمادات نے گریہ کیا، فرشتوں نے گریہ کیا، جنوں نے گریہ کیا. کیا کیا کہ حسین کو کربلا کی تپتی زمین میں جو ہے بے یارو مددگار اور بھوکا پیسہ شہید کر دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف بے قرار ہے. امام حسین 1407 سے لے کر اب تک تڑپ رہے ہیں. جس طریقے سے ایک بچہ دودھ کے لیے تڑپتا ہے اسی طریقے سے حضرت امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، بے قرار ہے. اللہ کا اذن کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اور وہ قاتلان حسین سے بدلہ لے سکے، اور ہمیں مومنین کو میرا یہ پیغام ہے کہ عزاداری کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ وسیع و عریض کرتے جائیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پھیلائیں. اور جب محرم آئے تو ایک دوسرے کے گھروں میں جایا کریں اور بلند آواز سے جو ہے شہادت حسین کی جو ہے تعزیت دیا کریں، جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کو پرسہ دیا کریں، امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کو جو ہے وہ تعزیت دیا کریں اور کہتے ہیں دور دراز علاقوں میں جایا کریں اور وہاں جو ہے شہادت امام حسین پر گریہ زاری کیا کریں. اور اس عزاداری کو ہم جو ہے گریہ زاری کے ذریعے سے ہی جو ہے دنیا کے کونے کونے تک پھیلا سکتے ہیں. گریہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ کونے کونے تک پھیل چکا ہے، لیکن کچھ شریر انسان ہیں، کچھ شریر شیطان ہیں جو عزاداری پر ضرب لگانے کی بار بار کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں جو عزاداری پر ضربکاری لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے. آمین الہ آمین. الہ آمین. الہ آمین. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے.
بہت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی اور مومنین تک ایک بہت ہی اچھا میسیج آپ نے پہنچایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیرہ اور دعا گو ہیں، اور آپ سے بھی التماس دعا کرتے ہیں۔ سلامت رہے قبلہ، بڑی مہربانی، مولا کے حفظ و امان میں رہیں، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ جی بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ سید اعجاز حسین رضوی صاحب نے، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے اپنے جو درد دل ہے وہ مومنین کے ساتھ شیئر فرمایا، اور کہا کہ یقیناً عزاداری کے لیے جتنی بھی کوشش کی جائے وہ کم ہے، اور چونکہ یہ وقت کے امام کو گویا کہ ہم پرسہ دے رہے ہیں، بلکہ یقیناً ہم اپنے وقت کے امام کو ہی پرسہ دے رہے ہیں، تو وارث اعظم جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے، تو لہٰذا ہمیں عزاداری میں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ اور مخصوصاً انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ عزاداری میں رکاوٹ بن رہے ہیں کسی طریقے سے بھی، وہ بے شک اپنی زبان کے ذریعے سے رکاوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا ہاتھ کے ذریعے سے رکاوٹ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا دوسری کسی بھی ان کے جو ناپاک ارادے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے مومنین کو کہ آپس میں اولاً تو عرض کروں کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، تمام مومنین کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد کر کے ان اشرار کا مقابلہ کر سکے، سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ اور ایسا ممکن بھی ہے، یقیناً ممکن ہے، اگر ہم سب ایک دل سے اور ایک جان سے جو ہے وہ آپس میں متحد ہو جائے، اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، تو یقیناً ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اولاً تو یہ ہے کہ اگر کوئی ناسبی نہیں ہوگا تو وہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کا دشمن نہیں ہو سکتا یقیناً، اگر کوئی بندہ ناسبی نہیں ہے، چونکہ بعض ایسی بھی ہے جو نواسب ہے، وگرنہ اس دفعہ جو ہے بڑے خوشگوار آپ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی دیکھ چکے ہوں گے، اور جو علاقے میں بھی ہے کچھ جو ہے وہ افراد جو غیر شیعہ افراد ہیں، انہوں نے بھی نیاز کا بندوبست کیا، انہوں نے سبیلے بانٹی اور مجالس میں شرکت فرمائی، تو یہ ایک خوشائن بات ہے، اور اللہ تمام لوگوں کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ لیکن ہاں، ان کے ساتھ ساتھ جو وہ افراد ہے جو ناسبی ہے، دشمن اہل بیت ہے، ناسبی لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے ان کے لیے ہم جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ مقابلہ ہمارا ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں سے نہیں ہے، چونکہ حسینی جو ہے وہ سب قوموں میں موجود ہے، وہ بے شک اہل تسنن میں بھی حسینی موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے حتیٰ ہندوازم میں بھی حسینی موجود ہے، ہر مذہب کے اندر حسینی فرقہ جو ہے، جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ اور یہ بات میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف مسالے کے لوگوں کی تقریریں سن کے، اور ان کے اقوال، ان کے بزرگان کے اقوال سن کے، اور حتیٰ کتابیں لکھی جا چکی ہے جو کہ غیر شیعہ افراد نے لکھی ہے حضرت سید شہداء علیہ السلام پہ، تو یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یہ یقیناً ہمارے لیے اس دفعہ یہ خوشگوار حالات ہمیں نصیب ہوئے، اور غیر شیعہ افراد نے بھی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور اس کے لیے ہمیں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اہل فہم ہے، اہل شعور ہے، تو مذہب شیعہ اور پیروان مذہب شیعہ کسی سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، فقط وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں آرام سے عزاداری کرنے دی جائے، ہمیں آرام سے عزاداری کرنے دی جائے، اور ہمیں کوئی تکلیف جو ہے وہ نہ پہنچائی جائے، یہی تقاضا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں لیتے، نہ کسی سے کچھ شکوہ کرتے ہیں، نہ کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کے مقدسات کی بھی توہین نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن فقط یہ ہے کہ عزاداری کو بہتر طریقے سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس مہینے میں حجت خدا کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، اور آخر میں ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔